یہ کتاب ہے، نام ہے سیاحت غرب، اور نجفی کوچانی کتاب کے لکھنے والے۔ ایک میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے کیا دیکھا، دوسری کتاب انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ چیزیں لکھی ہیں۔ عراقیوں میں عادت تھی جب بھی 40 امام حسین آتا تھا یہ پیدل جاتے تھے کربلا کی طرف، پرانی عادت ہے۔ آج جس طرح جمع کثیر میں لوگ جاتے ہیں یہ نہیں تھا، لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی وہ پیدل جاتا تھا۔ آج بھی آپ جائیں گے تو دو راستے ہیں، ایک طریق پرانا طریق ہے، ایک نیا طریق ہے۔ نئے طریق میں جتنے موقف لگے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں، ایک پرانا طریق ہے وہ جو نخلستانوں کے بیچ سے جاتا ہے، گاؤں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے پانی اٹھایا لیکن اتنا نہیں اٹھایا اس امید پہ کہ راستے میں نہر بھر گھر بھر ہوں گے، پانی مجھے مل جائے گا۔ آغا نجفی کہتے ہیں کہ میں پیدل چلنے لگا، کافی چلا، پانی ختم ہو گیا، شدت کی گرمی آئی اور راستے میں مجھے کوئی نہر وہر بھی نہیں ملی۔ اتنی شدت پیاس کہ گویا میں اس پیاس سے مرنے والا تھا، اور شدت پیاس کی وجہ سے میں تیز اور دوڑنے لگا۔ محسوس کیا کہ چند کلومیٹر امام حسین کے حرم سے دور ہوں، دور سے مجھے روضہ امام حسین بھی نظر آ رہا تھا۔ کہ جب پیاس شدید ہوئی نا، اتنی کہ میری برداشت سے باہر ہوئی، تو میں سوچنے لگا امام حسین تو برداشت کر گئے ہوں گے، عباس کو برداشت کر گئے ہوں گے، لیکن خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب یہ سفر میں پیدل جا رہے تھے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، انہوں نے اس پیاس کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کہ نجفی کوچانی تو برداشت نہیں کر پا رہا پیاس کو، چھوٹا سا سفر ہے۔ کہتا یہ سوچ ہی رہا تھا اور پیاس کی شدت اتنی تھی، میں سمجھا اب حرم تک پہنچ نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا، اتنی دھوپ تھی۔ اتنے میں اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹائے، مجھے مکاشفہ ہوا، اور کربلا کے مصائب میں سے ایک مصیبت کا واقعہ خدا نے مجھے میری آنکھوں سے دکھایا کہ میں شدت پیاس میں دوڑا تھا، اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں میدان کربلا میں اور دیکھ رہا ہوں ظالم گھوڑوں پہ سوار ہیں اور خیموں کو آگ لگا رہے ہیں، اور دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل کے کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی چچا کو بلا رہے ہیں کبھی بابا کو بلا رہے ہیں کبھی ماموں کو بلا رہے ہیں، اور ان کے کرتوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور بیبیاں دیکھتا ہوں دوڑے دوڑے آتی ہیں، کبھی کسی کے کرتے کی آگ بجھاتی ہیں کبھی کسی۔ اور نجفی کوچانی کہتے ہیں یہ عالم دیکھ کے میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، روئے جا رہا ہوں اور دوڑے جا رہا ہوں، میرا یہ ہے کہ کسی بچے کو بچا لوں کہ آگ میں نہ جائے۔ کیسے اسی درمیان جب مکاشفہ ہوا، میں اتنی تیزی سے دوڑا کہ ان بچوں کو بچاؤں، کبھی کوئی پتھر میرے پاؤں میں لگتا تھا، کبھی کہیں، یہاں تک میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں کربلا کی گلیوں میں زمین پہ پڑا ہوا، اٹھا تو دیکھا میرے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے۔ اب وہ منظر میرے ذہن سے نہ جائے، خیموں کی آگ، بچوں کا دوڑنا، ان کا چیخنا، کبھی عباس کو پکارنا، کبھی حسین ابن علی کو پکارنا، جیسے تک وہ تنہا رہ گئے ہوں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں روتا ہوا نہر کے کنارے گیا کربلا کی، میں نے پاؤں کو دھویا، روتے روتے بین الحرمین میں آیا، حرم حضرت عباس میں آیا، شام کے 6 بج رہے تھے، لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے کیونکہ وہ منظر میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ کہ اتنے میں جب ٹائم فکس ہوتا ہے تو حرم امام حسین کے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے۔ کہتے یہ گھنٹی میں پہلے بھی سن چکا تھا، لیکن اس بار کیونکہ مکاشفہ ہوا میرے کان گھنٹی کی آواز نہیں سن رہے تھے، گھنٹی بج رہی تھی اور مجھے امام حسین کی آواز آ رہی تھی، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی، کہ وہی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کہ یہاں حرم میں ابا عبداللہ الحسین کی گھنٹی بجی اور حسین کی آواز آ رہی تھی، حل من ناصر، حل من ناصر۔ میں سوچ میں پڑ گیا کون ہے مولا کی مدد کرے۔ کہ اتنے میں عباس کے حرم کی گھنٹی نے بجنا شروع کیا، اور وہاں سے بھی گھنٹی کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، غازی کی آواز آ رہی تھی، لبیک یا مولائی، لبیک یا مولائی۔ میں نے کہا 1400 سال گزر گئے، آج بھی اگر کوئی حسین کو لبیک کہہ رہا ہے تو عباس کہہ رہے مولا تیرا بھائی موجود ہے، مولا تیرا بھائی موجود ہے۔ تبھی فرمایا زائر ہماری زیارت پہ آنے سے پہلے عباس کے حرم میں جایا کرو، حسین کے حرم میں آنے سے پہلے جا کے عباس کو سلام کیا کرو۔ یہ قمر بنی ہاشم ہے۔